عزیزان محترم اور معزز پڑھنے والوں کو السلام علیکم۔ عزیزان محترم، دلچسپ اسلامی سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کی تحریر جو میں آپ کو ایک بادشاہ کا بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے ہم بہت سارا سبق سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اور تحریر کا آغاز کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایک لفظ غور سے سنیے تاکہ آپ میری اس ویڈیو سے کچھ سبق سیکھ سکیں۔ ایک بادشاہ کا سبق آموز واقعہ۔ ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا، تب جس شخص نے بھی محل میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیا وہ اس کی ہو جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر سب لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا۔ کچھ لوگ کہنے لگے میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں گا، تو کچھ کہنے لگے چاندی کو، تو کچھ لوگ قیمتی زیورات، کچھ لوگ گھوڑوں، تو کچھ لوگ ہاتھی، تو کچھ لوگ دودھ دینے والی گائے کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے تھے۔ جب صبح محل کا مرکزی دروازہ کھولا اور سب لوگ اپنے اپنے من پسند چیزوں کے لیے دوڑے تو سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی من پسند چیز کو ہاتھ لگا دوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس ہو رہی بھاگ دوڑ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسی وقت اس بھیڑ میں سے ایک شخص بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے بادشاہ کو چھو لیا۔ بادشاہ کو ہاتھ لگاتے ہی بادشاہ اس کا ہو گیا اور بادشاہ کی ہر چیز بھی اس کی ہو گئی۔ جس طرح بادشاہ نے ان لوگوں کو موقع دیا اور ان لوگوں نے غلطیاں کی، ٹھیک اسی طرح دنیا کا مالک بھی ہم سب کو ہر روز موقع دیتا ہے، لیکن افسوس ہم عقل کے اندھے لوگ بھی پھر ہر روز غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو حاصل کرنے کے بجائے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کی چیزوں کی آرزو کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کیوں نہ دنیا کے بنانے والے مالک کو پا لیا جائے۔ اگر مالک ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کو حاصل کس طریقے سے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں بھیجے۔ وقت کے نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، لا الہ الا اللہ پڑھو تو کامیاب ہو، ورنہ ناکامی تمہارا مقدر ہے۔ جس نے وقت کے نبی کی بات مانی تو وہ کامیاب ہوا اور جس نے نہ مانی تو وہ ناکام ہوا۔ اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے بھی اپنی امت کو یہی دعوت دی۔ تو اب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہیں اور اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔